حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سب سے پہلے میرا اعلان یہ ہے کہ ہر سنڈے شام کو 6 بجے میرا ایک نیا ویڈیو آتا ہے. آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں. اور کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ سارے سوال کی جواب دینے کی وہ پوری کوشش کروں گا. اب رہی دوسری بات، آج جو ویڈیو ہے وہ پیسوں کے متعلق ہے. ہر ایک انسان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جسے پیسوں کی ضرورت نہ ہو. اکثر میں کیا ہے، میرے آنکھ میں تھوڑی تکلیف ہے، اس وجہ سے آنکھ میں پانی وغیرہ آ رہا ہے، معافی چاہتا ہوں آپ سے. پیسوں کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں جسے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہو. تو آج کا جو عمل ہے بالکل اسی کے متعلق ہے، پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا، اللہ سے پوری امید رکھ کر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیسوں کی کمی آپ سے ضرور دور کریں گے، اور جو ہے ضرور بضرور آپ کے جلد سے آپ کو پیسے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اب رہی دوسری بات، یہ عمل میں نے میرے استاد سے سیکھا ہے. میں نے بتا دیا ہے کہ میرے آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ پانی ادھر آ رہا ہے. میں نے یہ عمل جو ہے میرے استاد سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کریڈٹ میرے استاد کو ہی جاتا ہے. تو عمل سے پہلے میرے استاد نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. تقریباً آج سے 35-40 سال پہلے کی بات ہے. یہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا. مطلب واقعہ ہے بھائی، میں اس کی بات نہیں کر رہا. واقعہ 35-40 سال پرانا ہے. ایک بھائی جو تھے، جو کچھ بہت نیک تھے، اللہ کے بندے تھے، بہت نیک بندے تھے. وہ کسی کے پاس مانگنا نہیں چاہتے تھے. انہیں پیسوں کی تنگی آ گئی، بہت زیادہ پیسوں کی تنگی. لیکن اصل یہ تھا وہ کسی سے پیسے مانگنا نہیں چاہتے تھے. تو مانگ بھی نہیں سکتے تھے، بس وہ اللہ سے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے. انہوں نے ایک عمل کیا، صلاۃ الحاجت کی نفل نماز پڑھنا شروع کیا. انہوں نے روزانہ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور 3 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھتے. کیا پڑھتے؟ 3 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھتے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتے. پڑھ کر پہلے صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھتے. اس کے بعد اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے، یا اللہ میری جو پیسوں کی کمی ہے اسے پورا کر دے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، میری ضرورت کو پورا کر دے. وہ عمل کرنے کے کچھ دنوں یا کچھ مہینوں کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے بھائی نے کبوتر پال رکھے تھے. میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ میرے استاد کے سکھا عمل ہے. انہوں نے جو واقعہ بتایا تھا وہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں میں. ان کے جسے ضرورت تھی نا پیسوں کی، اس کے بھائی نے کبوتر پال رکھے تھے. کبوتر پال رکھے تھے تو ہوا یوں کہ وہ کبوتروں کو کبھی یہ بھی دانہ ڈال دیا کرتے تھے. حالانکہ ترس کھا کے رحم کے ڈال دیا کرتے تھے. کبوتر پالنا نہیں چاہیے، بہتر، کیونکہ وہ آزاد پنچھی ہے، وہ آزاد رہنا ہی بہتر ہے، اسے پالنے کی ضرورت نہیں ہے اسے. وہ کیا کرتے تھے کہ کبھی کبوتروں کو دانہ ڈال دیا کرتے تھے. ترس کھا کے رحم کر کے ان پہ بھوکے ہو گئے تو دانہ ڈال دیا کرتے تھے. ان کے بھائی صحیح سے ان کبوتروں کی دیکھ بھال نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ بچوں میں بھوکے ہوتے تھے کبوتر، وہ ترس کھا کے کیا کرتے تھے، دانہ جو ڈالنا ہے ڈال دیتے تھے. ایک دن ہوا یوں کہ ایک دن وہ کہیں باہر تھے، یعنی وہیں آس پاس تھے. انہیں کبوتروں کی زور سے چیخنے کی آواز، کبوتر چیختے نہیں، وہ گڈر کرتے رہتے، اس طرح کی زور سے آوازیں آنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، زور سے آوازیں آنا شروع ہوئی. تو وہ کیا، تو جیسے ہی وہ وہاں جا کے دیکھے، یار اتنی تو آواز آتی نہیں کبوتروں کی. تو پھر وہ زیادہ ہی زور سے آواز آنا شروع ہوئی تو وہ چلے گئے اس طرف. وہ کبوتر کا ہوا ایسا تھا کہ انہوں نے جو پنجرا بنایا ہوا تھا وہ کھلا تھا. کبوتر جب چاہے آ جاتے، جب چاہے واپس چلے جاتے، ایسا تھا. وہاں پہ اندر جو ہے ایک شاہین، ایک پرندہ ہے جو شکار کرتا ہے، بہت زیادہ اوپر سے شکار کو دیکھ کے شکار کرتا ہے. وہ پرندہ جو ہے وہاں پہ آ کے کبوتروں کا شکار کرنا شروع کیا اس نے. وہ پکا شاہین ہی تھا یا کوئی اور کبوتر تھا، یہ مطلب کوئی اور پرندہ تھا، مجھے پکا پتہ نہیں ہے. بس اتنا پتہ ہے کہ وہ پرندہ تھا. میں نے بہت پہلے سنی تھی باتیں، اس لیے تھوڑی ذہن میں نہیں ہے. عمل تو پکا ذہن میں ہے. یہ جانور پرندہ جو تھا اس کا نام پکا ذہن میں نہیں ہے. تو ہوا یوں کہ وہ آ کے کبوتروں کا شکار کرنے لگا. کچھ کو زخمی کر دیا، کچھ کبوتروں کو تو مار بھی دیا. انہوں نے آ کر دیکھا، دیکھتے ہی فوراً کیا کہ دروازہ بند کر دیا. اب شاہین بھی کہیں جا نہیں سکتا، پرندے بھی کہیں جا نہیں سکتے، مطلب کبوتر بھی کہیں جا نہیں سکتے. جو شکار کرنے کے لیے آیا پرندہ تھا وہ بھی کہیں جا نہیں سکتا. تو ہوا یوں کہ انہوں نے شکاری کو بلایا. شکاری کو بلا کے
بڑی مشکل سے کپڑا ڈال کے چادر ڈال کے یہ وہ ڈال کے کسی طرح سے اسے پکڑنے کے بعد بڑا سے پنجرا بنایا، پنجرا بنا کے پنجرے میں اس پرندے کو ڈال دیا جو شکار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے اسے مطلب وہ شکاری نے کہا کہ یار آپ کے ہاتھ میں تو خزانہ لگ چکا ہے، کیونکہ وہ پرندہ انہوں نے بیچا تو اس وقت 7 لاکھ روپے کا بک گیا، یا کبھی کبھی تو میرے استاد مطلب 7 لاکھ یا 10 لاکھ، اب میرے خیال سے 10 لاکھ ہو سکتے ہیں، وہ 7 یا 10 لاکھ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے میں 7 یا 10 لاکھ کو وہ پرندہ بکا ہوا تھا۔ جو صاحب اللہ سے مدد مانگ رہے تھے انہیں جو ضرورت تھی وہ صرف 1.5 لاکھ کی تھی، تو 1.5 لاکھ کی ضرورت کے بدلے میں اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں 1.5 لاکھ کی وجہ 10 یا 7 لاکھ روپے دے دیے۔ تو 2-3 گنا زیادہ ہو گئے نا پیسے، کیا 4-5 گنا ہو گئے، زیادہ ہی ہو گئے، کم تو نہیں ہوئے، سمجھ گیا نا؟ تو اللہ سے کچھ دنوں یا کچھ مہینوں میں اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ تو عمل ایسا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل نماز پڑھیں گے اور 3 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد۔ 3 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھنے کے بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جو حاجت ہے آپ کی پیسوں کو لے کر وہ ضرور بہت ہی جلد پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس چیز کو اچھے سے یاد رکھیں اور دھیان میں رکھیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ساتھ ہی ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ ایک دن پڑھ کے چھوڑ دینا ایسا نہیں کرتے تھے، انہوں نے روزانہ پڑھا، کبھی تو صبح شام پڑھا، کبھی تو شام میں پڑھا۔ آپ صبح شام میں پڑھ سکتے ہیں، یا شام میں ایک ہی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا صبح میں ایک ہی مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ایسا ہی ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل نماز، پھر 3 مرتبہ سورۃ یاسین، پھر سجدے میں جا کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا دعا مانگی، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، پیسوں کا مسئلہ ضرور حل ہوگا آپ کا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تو انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو اصل میں میرے آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، پانی بہت ہی زیادہ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اب دعا کیجئے کہ تکلیف کم ہو جائے۔ تو چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔